باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے کی صورت اور اس کی آیت نمبر 59 ہے اور 19ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ انگریزی سال کا جو دن ہے اس کی تاریخ بھی آج آخری ہے اور 19ویں پارے کی آیت مبارکہ بھی لاسٹ ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، قل، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں، ارشاد فرما دیں، کیا الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے جس میں اچھائی ہی اچھائی ہو اور بلائی ہی بلائی، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ تعریف اچھے کی بھی ہوتی ہے اور برے کی بھی ہوتی ہے۔ تعریف جو ہے وہ نیک آدمی کی بھی ہوتی ہے اور بد کی بھی ہوتی ہے، لیکن خوبی جو ہے وہ صرف اور صرف اچھے آدمی کی ہی بیان کی جاتی ہے، بلائی اور اچھائی صرف اور صرف اچھے آدمی کی ہی بیان کی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف اچھائی کا پہلو نکلتا ہے، کبھی بھی برائی کا پہلو نہیں نکلتا۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات نے فرمایا، قل الحمدللہ، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور خدا تعالیٰ کی خصوصیات اور خدا کی حمدیں بیان فرمائیں۔ اور دوسرے نمبر پر وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جتنے بھی خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ان کے اوپر سلام بیجیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے 1,01,000 نبی اور رسول اور پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام پر بھی سلام بھیجیے، نوح علیہ السلام پر بھی سلام بھیجیے، حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی سلام بھیجیے، خلیل علیہ السلام پر، ذبی علیہ السلام پر، کلیم علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، تمام نبیوں پر سلام بھیجیے، بلکہ اپنے اوپر بھی سلام بھیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے نماز کے اندر خود بھی عمل فرمایا اور ہمیں بھی حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو اور تشہد جب تم بیٹھو، پہلا ہو یا 4 رکعتوں والا دوسرا اتحیات ہو، تو اس کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے اللہ کے نبی سلام ہو۔ حضور علیہ السلام خود اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ ورحمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ہوں۔ اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السلام علینا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پر بھی سلام ہو۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، پہلے اپنے نبی کو سلام بھیجتے ہیں نماز کے دوران، کوئی بھی نماز ہو، 4 رکعتوں والی ہو، 2 رکعتوں والی ہو، ہر نماز کے اندر ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر بھی سلام بھیجو۔ اور اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر ہم نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں کہ السلام علینا، ہمارے اوپر بھی سلام ہو۔ نمازی خود اپنے اوپر سے بھی سلام پڑھتا ہے اور ساتھ کیا کہتا ہے؟
وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ہم ان پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ 4 شکلوں میں ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی 1,01,000 نبی اور تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام اور بے شمار شہداء اور بے شمار اولیاء، قیامت تک آنے والے شہداء اور قیامت تک آنے والے اولیاء، ان پر بھی ہم نماز کے اندر سلام بھیجتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ پر عمل ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ تیسرے نمبر پر اس میں جو بات ہے وہ اللہ خیر اما یشرکون، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم یہ خیال کرو، یہ سوچو کہ مشرکین کے معبودان باطلہ بہتر ہیں یا میں بہتر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا نتیجہ دکھاتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کافروں کو خطاب فرمائے تو پھر بات یہ ظاہر ہوگی کہ اے کافرو، تم مجھے چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم مجھے چھوڑ کر غیر خدا کی پوجا کرتے ہو، میں بہتر ہوں یا تمہارے جھوٹے خدا بہتر ہیں؟ کیونکہ جب میرا عذاب آتا ہے میں تو اپنی عبادت کرنے والوں کو بچاتا ہوں، جب وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کی برکت سے، ان کے استغفار کی برکت سے، ان کی معافیوں کی برکت سے میں ان کو بچا لیتا ہوں، ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن جب کافروں تمہارے اوپر میرا عذاب آتا ہے تو کیا تمہارے بت، تمہارے جھوٹے خدا جو ہیں، تمہارے خود ساختہ جو شریک ہیں، کیا تمہیں وہ بچاتے ہیں؟ اس لیے مجھے بتاؤ کہ میں بہتر ہوں یا تمہارے جھوٹے خدا بہتر ہیں؟ تو اس کا جواب کافروں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہمیں صراط مستقیم کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت و سخاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔